اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن رشد و ہدایت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راشد و ہادی۔ قرآن حق و صداقت کے لیے دعوت و پیغام ہے، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے داعی اور پیغمبر۔ اس لیے قرآن کا ہر ایک جملہ اور اس کی ہر ایک آیت کسی نہ کسی حیثیت میں ذات قدسی صفات سے تعلق رکھتی ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا پرست انسانوں کے لیے مبشر و بشیر، اور فتن جو مفسدوں، کافروں اور مشرکوں کے لیے منذر و نذیر ہیں۔ روز قیامت صادق و کاذب دونوں پر شاہد و شہید ہیں۔ چشم حق بیم اور گوش حق نیوش کے لیے ناصح ہے۔ راہ حق سے بھٹکے ہوئوں کے لیے ہادی، اور اللہ سے بھاگے ہوئوں کے لیے داعی ہے۔ ان کا وجود رحمت ہے کائنات عالم کے لیے، اور ان کی ہستی نظام کائنات کے لیے نعمت ہے۔ جہل و شرک کے لیے نور ہے، اور پیغام الہی کے لیے نبی و رسول ہی مصائب و آلام میں عزیز ہیں، اور نوع انسانی کے ہر ایک گوشہ حیات کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ان کی صدا صدائے حق ہے، اور ان کی ذات الصادق الامین ہے۔ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، اس لیے وہ خاتم النبیین ہے۔ ان کی بعثت عالمگیر ہے، اس لیے طٰہٰ و یاسین ہے، اور آسمان نبوت کے سراج منیر ہیں، اور کائنات رسالت کے بشیر و نذیر۔ عالم ادیان و ملل کی سلطانی کے باوجود گدائے کملی پوش ہیں، اس لیے مزمل ہے اور مدثر ہے۔ اللہ پر توکل ان کا شعار ہے، اس لیے متوکل ان کا وصف عالی وقار ہے، اور وہ اللہ برحق کے برگزیدہ ہیں۔ بارگاہ الہی میں ابرار و مقربین سے بھی زیادہ مصطفیٰ، مجتبیٰ، نیکوکاروں و صالحین کے لیے الشفیع المشفیع، اور ہر ایک شعبہ حیات میں الصادق المصدوق ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشارت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر آئے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر اللہ نے فرمایا، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور اس کو میرا ہم عہد سمجھ کر قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اب تم اس عہد پر گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں۔
ابتدا میں ایسا تھا کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، ایک ہی قوم و جماعت تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ باہم دگر مختلف ہو گئے اور الگ الگ ٹولیاں بن گئیں۔ پس اللہ نے یکے بعد دیگرے نبیوں کو مبعوث کیا، وہ ایمان و عمل کی برکتوں کی بشارت دیتے اور انکار و بد عملی کے نتائج سے ڈراتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ کتاب الہی نازل کی گئیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو اور تمام لوگوں کو راہ حق پر متحد کر دے۔ جو لوگ باہم دگر مختلف ہوئے تو اس لیے نہیں ہوئے کہ ہدایت سے محروم اور حقیقت سے بے خبر تھے، نہیں، وحی الہی کے واضح احکام ان کے سامنے تھے، مگر پھر بھی محض آپس کی ضد اور مخالفت سے اختلاف کرنے لگے تھے۔ بالآخر اللہ نے ایمان والوں کو دین کی وہ حقیقت دکھا دی جس میں لوگ مختلف ہو رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سیدھی راہ دکھلا دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان، پس میں ان کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو میرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے کہ وہ نبی امی ہوگا، یعنی دنیا کے سلسلہ تعلیم و معلم کے لحاظ سے ان پڑھ ہوگا، اور اس نے ظہور کی خبر وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اور پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا اور گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اور اس بوجھ سے نجات دے گا جس کے تلے وہ دبے ہوں گے، اور ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے مخالفوں کے لیے روک ہوئے راہ حق میں اس کی مدد کی، اور اس روشنی کے پیچھے ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی، یعنی قرآن، سو وہی ہے جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اے پیغمبر، تم لوگوں سے کہو، اے افراد نسل انسانی، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ اللہ کے آسمانوں کی اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی ایک ذات، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول اور نبی امی پر کہ اللہ اور اس کے کلمات یعنی اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو تاکہ کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔ اللہ برتر کی صداقت و ہدایت کا پیغام نور ہدایت بن کر سینہ سے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوا، اور سراتا شعیر پر اللہ کے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں طلعت افروز ہوا، اور فاران پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بن کر جلوہ گر ہوا، جب اس کی کرنیں کائنات کے چہار جانب پھیلیں تو تمام عالم انسانی کو روشن و منور بنا دیا، اور ظلمت شرک و کفر کو مٹا کر نور توحید سے ہر گوشہ عالم کو تاباں و درخشاں کر دیا۔ اللہ کا فرمان، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ تم کو
اس طرح پیغمبر حق پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بلا شبہ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے لیے شاہد عدل ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام حواریوں اور شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جدائی سے کس درجہ متاثر ہیں، دل غم سے بھرے ہوئے ہیں، آنکھیں پرنم ہیں، حسرت پیاس چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ایک انسان ان سے جدا ہو رہا ہے؟ نہیں، نہیں، بلکہ اللہ کا ایک ہادی، نبی و رسول، پیغمبر صداقت کی وداعی گھڑیاں قریب ہیں، اور اب نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا ایسی مقدس ہستیوں سے بہراور ہوگی یا نہیں، کیونکہ منکروں اور باطل پرستوں نے اللہ کی اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی اور اس کو رد کر دیا۔ اس غم آگی منظر میں حضرت مسیح علیہ السلام ان کو تسلی و تشفی دیتے اور یقین دلاتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، یعنی میرا کائنات عرضی پر یہ قیام اس مددگار کی آمد کے لیے تاخیر کا باعث ہو رہا ہے، جس کا آنا تمہارے لیے اس درجہ مفید ہے کہ بائیں محبت و خلوص میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اس کی معرفت کے لیے مزید باتیں بیان فرمائی کہ وہ دنیا کو گناہوں برائیوں سے باز رکھے گا، راست بازی کا حکم کرے گا، اور افراط و تفریط کی ان روشوں کے خلاف جو انسانی دنیا کے ہر معاملہ میں رگ و ریشہ کی طرح پھیلی ہوں گی، عدل سے گریز پر مجرم اور قصوروار ٹھہرائے گا۔ اللہ کا فرمان، ایمان والو، تمہارے پاس اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، تمہارے رنج و کلفت میں پڑنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بڑا خواہش مند ہے، وہ ایمان والوں کے لیے شفقت رکھنے والا، رحمت والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کا سہارا بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہ تمام عالم ہستی کی جہانداری کے عرش عظیم کا مالک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم خو ہیں۔ مخاطب، تو ان کو دیکھے گا اللہ کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، اور اس طریقہ سے اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے خواہش مند ہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پیشانیوں پر سجدے کے نشانات ہیں، اور یقیناً یہ قرآن جہانوں کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے۔ اس کو روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے تیرے
قلب پر نازل کیا، کیونکہ تو اللہ کے نافرمانوں کو ڈرانے والوں میں سے ہے۔ یہ صرف عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلوں گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں میں ہے۔ ایک مرتبہ خود حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بشارات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی دعا خلیل اور نوید مسیحا۔ قرآن عزیز نے دعا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، اہل عرب ہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ بقرہ پارہ 1 عین 15۔ بشارت مسیح علیہ السلام کا ذکر سورہ صف میں اس طرح منقول ہے۔ ترجمہ: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ایلچی ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ صبح سعادت تاریخ، ادیان و ملل شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر تقریباً 6 صدیاں گزر چکی ہیں، اور معمورہ عالم اللہ کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی صداقت حق کو فراموش کر چکا ہے۔ تمام کائنات انسانی اللہ کی پرستش کی بجائے مظاہرہ پرستی میں مبتلا ہے، اور آج کل کی طرح ہر ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش سرمایہ نازش بنی ہوئی ہے۔ کوئی انسان کو اوتار اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی اللہ کا بیٹا۔ اگر ایک مادہ پرست ہے تو دوسرا خود اپنی آتما روح کو ہی اللہ سمجھ رہا ہے۔ سورج کی پوجا ہے، چاند اور تاروں کی پرستش ہے، حیوانوں اور درختوں اور پتھروں کی عبادت ہے، آگ، پانی، ہوا اور قبر کی مٹی کے سامنے ناسیہ فرسائی ہے۔ غرض کائنات کی ہر شے پرستش اور پوجا کے لائق ہے، اور نہیں ہے تو صرف اللہ کی ذات قابل پرستش نہیں ہے۔ نہ اس کی احدیت کا تصور خالص ہے اور نہ صمدیت کا۔ اس کو اگر مانا بھی جاتا ہے تو دوسروں کی پرستش اور عبادت کے ذریعہ۔ وہ اگر خالق موجودات ہے تو دوسروں کے واسطہ اور احتیاج کے ساتھ مادہ، روح اور ترکیب سب ہی باتوں کا محتاج ہے۔ وہ اگر مالک موجودات ہے بھی تو انسان، حیوان، درخت اور پتھر کے بلبوتے پر۔ غرض ساری دنیا میں اصل کار فرمائی بظاہر کی تھی، اور ذات حق صرف نام کے لیے حقیقت سے چشم پوشی تھی، مگر مجاز کے ساتھ، جو کہ عشق ذات حق سے بعد تھا۔ مگر مظاہر سے قربت، سرمایہ سعادت خالق سے بیگانگی تھی،
مگر مخلوقات کی عبادت گزاری شعار عام تھا اور ہر طرف یہ آواز تھی، ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کی جانب ہماری قربت کا ذریعہ بن جائیں کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس میں سنت اللہ یعنی اللہ کے قانون، ہدایت و دلالت نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا اور غیرت حق نے قانون رد عمل کو حرکت دی، یعنی آفتاب ہدایت نمودار ہوا اور چہار جانب چھائی ہوئی شرک و جہالت اور رسم و رواج کی تاریکیوں کو فنا کر کے عالم ہست و بود کو علم و یقین کی روشنی سے منور کر دیا۔ صبح و صادق کا سہانا وقت اور پیر کا مبارک دن ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ اپریل کا مہینہ سن عیسوی 571 تھا۔ نور مجسم، محسن اعظم، پیکر عظمت، سراپا شرافت، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود مسعود سے دنیا کائنات کو مشرف فرمایا۔ شمیم خلد کی تاثیر دیکھو، یہ چمن بھر میں شمیم خلد کی تاثیر دیکھو، یہ چمن بھر میں کہ مٹی تک چمن کی بس گئی خوشبوئے عنبر میں۔ گلے ایجاز پھولا صبح میں لادے پیمبر میں، بہار آئی ہے خود بس کرو یار خلد و کوثر میں۔ ابد تک اب خزاں سوتی رہے پھولوں کی چادر میں، کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ بقائے نور بن گیا۔ فضائے بسیط میں شور مسرت و شادمانی سے دھوم مچی۔ 650 برس کے بعد صفحہ ارض پر ملائکہ رحمت کا نزول ہوا، توحید و اللہ پرستی کا اجڑا ہوا چمن مسکرایا، شرک و بے ایمانی کے ایوانوں میں زلزلہ آیا کہ توحید و اللہ پرستی کے سب سے بڑے معلم نے جنم لیا۔ مذموم اور دکھی دنیا کے زرد و غمناک چہرے پر خوشی و مسرت کی ندارتیں قربان ہونے لگی کہ شہنشاہ حریت و مساوات سلطان، اخوت و اتحاد، تاجدار محبت و داد کا قدم مبارک آیا۔ کفر و باطل کی نبضیں چھوٹ گئیں، تاریکی جہالت نے بستر باندھا، وحشت و بربریت، سفاکی و قذاقی، خون ریزی و فساد کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی۔ نیکی و صلاحیت کے سوکھے ہوئے چمن میں بہار آئی۔ ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کسرے ہائے فلک بوس گر پڑے۔ حجیم شر آتش کدہ کفر، آذر کدہ گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے۔ شیرازہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ مظلوموں اور بے کسوں کے بے قرار دل کو قرار آیا۔ غلامی کی آہنی زنجیریں بانی ہونے لگی، معصوم بچیوں کا خون ناحق ان کی حفاظت و صیانت کے چہرہ معصوم پر غازۂ حسن زندگی بن کر نمودار ہوا
کہ حق و صداقت کا علم بردار معظم، علم و عرفان کا معلم اعظم، اتفاق و اتحاد کا پیکر مجسم، عدل و انصاف اور مساوات و اخوت کا قائد مکرم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے اور عزت و اجلال ہوا۔ باغبان فطرت نے دنیائے عالم کو پیغام مسرت سنایا کہ چمنستان رحمت کا وہ گل رنگین کھلا، جس کی نگہت بیزیاں اور دل ربائیاں رہتی دنیا تک مشام عالم کو معطر اور دیدہ بینا کو متحیر رکھیں گی۔ رخسارہ کائنات کو غازہ حسن ازل ملا، چہرہ ہستی کو شاید ابد سے زینت نصیب ہوئی کہ اس جان محبوبیت نے اپنے قدم سے دنیا کو نوازا کہ جس کا سامی نہ ازل میں تھا نہ ابد تک ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ عنفوان شباب میں صرف 24 سال کی عمر میں آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی رحلت فرما گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بے حد مسرت ہوئی۔ مزدہ ولادت سنتے ہی دوڑے آئے، فرتے مسرت سے پھولے نہ سمائے، گود میں اٹھا لیا، چوما اور پیار کیا۔ حصول برکت کے لیے اسی وقت خانہ کعبہ میں لے گئے، وہاں حضور قلب سے با چشم پورنم پوتے کی صحت و عافیت کی دعائیں کی، دھوم دھام سے عقیقہ کیا، معززین کی ضیافتیں کی۔ جب نام کے متعلق پوچھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا، میں اپنے لخت جگر کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان والوں نے کہا، یہ انوکھا نام آپ نے قبیلے کے نام سے جدا کیوں رکھا ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں جو الفاظ کہے وہ دریائے حقیقت کے بیش بہا موتی بن کر ابد الہ آباد تک چمکتے رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ نام اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا بیٹا بڑا ہو کر دنیا بھر کی تعریف و توصیف کا مستحق ہو۔ اے خوش نصیب بزرگ عبد المطلب، یہ آپ نے نہیں کہا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق نے کہلوایا۔ بڑے ہو کر اور دنیا بھر کی تعریف و توصیف کیا دنیا و کائنات ارض و سما کا مالک اللہ پاک ازل سے اس تیرے نونہال کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد، اللہ نے تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا ہے، چنانچہ اس میں ارشاد ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اور میرے رسول ہیں، امت پر شفیق ہیں، تمام خلق کریم میں ان کو عطا کروں گا، اور سکینہ کو ان کا لباس، اور نیکوکاری کو ان کا شعار، اور تقوی کو ان کا ضمیر، اور صدق کو
ان کی طبیعت بناؤں گا، عفو اور احسان کو ان کی عادت، اور عدل کو ان کی سیرت، اور حق کو ان کی شریعت، اور اسلام کو ان کی ملت، اور ان کی امت کو بہترین امت بنا کر لوگوں کے لیے نکالوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چشم حیا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گوش غیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذکر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں لب تسبیح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ رضا سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اخلاص سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب رحمت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فواد شفقت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کف دست کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سبزہ جنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواب دہن شہد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت مشک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استخوان کا پھور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شریف برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پائے مبارک رضا سے اور دونوں بازو و قوت سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے بسنے والوں کو فرمایا، یہ تمہارے پاس میرا ہدیہ ہے، اس کی قدر پہچانو اور اس کی تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ زبور کی فاتحہ کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آسمان جن اشیاء پر سایہ فگن ہیں ان سب سے بہتر ہیں، روشن چہرہ سفید دست و پا والے لوگوں کے رہبر ہیں، پرہیزگاروں کے پیشوا، عابدوں کے نور، شہروں کے فصل بہار معدن خیر ہیں، امت مرحومہ کی طرف مبعوث ہونے والے ہیں، بے وسیلہ لوگوں کے شفیع ہیں۔ اس کی محبت میں جتنی آہیں بھی نکل جائیں اور اس کی مدح و ثنا میں جس قدر بھی زبانیں زمزمہ پیرا ہوں، انسانیت کا حاصل، روح کی سعادت، دل کی طہارت، زندگی کی پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ظہور و مقصد ظہور۔ ماہ ربیع الاول کی یاد میں ہمارے لیے جشن و مسرت کا پیام اس لیے تھا کہ اسی مہینہ میں اللہ کا وہ فرمان رحمت دنیا میں آیا جس کے ظہور نے دنیا کی شقاوت و حرمانی کا موسم بدل دیا۔ ظلم و طغیان اور فساد و عصیان کی تاریکیاں مٹ گئیں، اللہ اور اس کے بندوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ گیا، انسانی اخوت و مساوات کی یگانگت نے دشمنیوں اور کینوں کو نابود کر دیا،
اور کلمہ کفر و دلالت کی جگہ کلمہ حق و عدالت کی بادشاہت کا اعلان عام ہوا، لیکن دنیا شقاوت و حرمانی سے پھر دکھیا ہو گئی۔ انسانی شر و فساد اور ظلم طغیان کی تاریکی اللہ کی روشنی پر غالب ہونے کے لیے پھیل گئی۔ سچائی اور راست بازی کے کھیتیوں نے پامالی پائی اور انسانوں کے بے راہ گلا کا کوئی رکھوالا نہ رہا۔ اللہ کی وہ زمین جو صرف اللہ ہی کے لیے تھی، غیروں کو دے دی گئی، اور اس کے کلمہ حق و عدل کے غم گساروں اور ساتھیوں سے اس کی سطح خالی ہو گئی۔ زمین کی خشکی و تری دونوں میں انسان کی پیدا کی ہوئی شرارتوں سے فساد پھیل گیا۔ پھر تم اس کے آنے کی خوشیاں تو مناتے ہو، لیکن اس کے ظہور کے مقصد سے غافل ہو گئے ہو، اور وہ جس غرض کے لیے تشریف لایا تھا اس کے لیے تمہارے اندر کوئی ٹیس اور چبھن نہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول اگر تمہارے لیے خوشیوں کی بہار ہے تو صرف اس لیے کہ اسی مہینہ میں دنیا کی خزاں ضلالت ختم ہوئی اور کلمہ حق کا موسم ربیع شروع ہوا۔ پھر اگر آج دنیا کی عدالت سموم ضلالت کے جھونکوں سے مرجھا گئی ہے تو اے غفلت پرستو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بہار کی خوشیوں کی رسم تو مناتے ہو مگر خزاں کی پامالیوں پر نہیں روتے؟